आबद बॉक्सर सबका SHO पुलिस ऑफिसर जो है उनको पुलिस की हिरासत में इस वक्त 24 घंटे से ऊपर गुजर चुके हैं। मुख्तलिफ खबरें जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं पुलिस की वो हिरासत से जो है फरार हो चुके हैं, लेकिन कुछ सहाफ़ियों का ये भी कहना है कि अभी भी वो पुलिस की हिरासत में ही है और उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उनकी फैमिली के मुताबिक उन्होंने 3 से 4 पुलिस ऑफिसर्स के नाम लिए जो कल उनकी अहलिया की तरफ से इंटरव्यू में भी नाम लिए गए और कहा गया कि ये लोग आए और उन्होंने आकर आबिद बॉक्सर को यहाँ से उन्होंने हिरासत में लिया और उसके बाद उन्हें भारी पुलिस नफरी के साथ जो है यहाँ से मुंतकिल किया गया। हमारे दोस्त हैं फ़रूख शहबाज बड़ाइच, उन्होंने इंतहाई तशवीश का इजहार किया। वो ये कहते हैं कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो फरार नहीं हुआ, अभी भी वो पुलिस की हिरासत में हैं। वो लोग आबिद बॉक्सर के घर में गए तो उस दौरान जब मज़ाहमत की और उस मज़ाहमत के दौरान जो है वो आबिद बॉक्सर की तरफ से जो है वो मज़ाहमत को ज़्यादा की गई, उनको टैकल बड़े ख़तरनाक तरीके से किया जिसकी वजह से जो है वो जो पुलिस एहलकार थे वो ज़ख्मी हुए और जब वो ज़ख्मी हुए हैं तो उसके बाद जब वो उनकी हिरासत में गए हैं तो फिर ये ज़ाहिर सी बात है कि वो जो उनका गम गुस्सा था या जो जिसका उन्होंने इजहार जो है वो फिर दूसरी तरह से किया। सियासत से इसका ताना बाना तो नहीं कहीं झूठा। जब ये वापस आए तो ये सुल्तानी गवाह बने थे, ये किसके कहने पर ये सारे इनकाउंटर करते थे, मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम उन्होंने शहबाज शरीफ पर लगाया। खदशात जाहिर किए जा रहे हैं वो यही हैं कि शायद जो है वो उनको रास्ते से हटाने का प्लान बना है। शाहिद चौधरी साहब हैं, ये भी एक वक्त था कि इनका नाम जो है उन 62 लोगों में आता था। इनके भाई का भी जो है वो इनकाउंटर या मर्डर हुआ है, ये कहा जाता है कि उसमें भी आबिद बॉक्सर साहब का नाम आता है। उनकी तरफ से अब कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, वो ये बातें कर रहे हैं इशारों में। वाज़े तौर पर उन्होंने भी नहीं कहा कि इनकाउंटर हो गया या इनकाउंटर होगा या इस तरह की चीज़ें। वो जो परसेंटेज या वो जिस तरह वो बात बताने की कोशिश कर रही हैं, जो पैगाम दे रहे हैं, तो उससे लग ऐसा रहा है कि जैसे कोई खिचड़ी पक रही है, कोई प्लान बनाया जा रहा है। आबिद बॉक्सर को ले जाने के मामला सामने आ गया, उनकी अहलिया का बयान सामने आ गया, उन्होंने निशानदेही कर दी है। अब ये देखें ना, 24 घंटे गुजरने के बाद जो है वो अभी तक उन लोगों की तरफ से, उन पुलिस अफसरान की तरफ से तरदीद भी नहीं हुई। या तो ये वो कह दें कि नहीं जी हम आबिद बॉक्सर के घर नहीं गए, इनकी अहलिया जो है वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, हम तो गए ही नहीं। ना उन्होंने तस्दीक किया, ना उन्होंने तरदीद किया, ना ये तस्दीक हुई है कि आबिद बॉक्सर गिरफ्तार हुए हैं, ना ये तस्दीक हुई है कि किस वजह से उनको हिरासत में लिया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिर खदशात की तरफ जो है वो लामहला आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा बट। नाज़रीन, आबद बॉक्सर सबका SHO पुलिस ऑफिसर जो है उनको पुलिस की हिरासत में इस वक्त 24 घंटे से ऊपर गुजर चुके हैं और जो मुख्तलिफ खबरें जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं वो ये आ रही है कि पुलिस की वो हिरासत से जो है फरार हो चुके हैं, लेकिन कुछ सहाफ़ियों का ये भी कहना है कि अभी भी वो पुलिस की हिरासत में ही है और उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाकिर वान साहब मौजूद हैं जो इस केस पर काम कर रहे हैं और फैमिली के साथ भी जनाब ये जो है राब्ते में है और इनसे पूछेंगे असल हकीकत क्या है, क्या अभी भी आबद बॉक्सर साहब पुलिस की हिरासत में है या जिस तरह हम खबरें देख रहे हैं कि वो फरार हो चुके हैं या इस बात में भी कोई सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी शाकिर साहब, आप इस केस पे जो है डीपली काम कर रहे हैं, आप ये बताएं जो हम सोशल मीडिया पे खबर देख रहे हैं कि आबद बॉक्सर साहब जो है पुलिस की हिरासत से फरार हो चुके हैं, क्या इस बात में ऐसी कोई सदाकत है, क्या वाकई वो फरार हुए हैं या असल मामला कुछ और है? शुक्रिया भट्ट साहब। असल में ये है कि देखें जो कानून है हमारा उसके मुताबिक आप किसी भी शख्स को हिरासत में लेते हैं तो आप 24 घंटे से ज़्यादा उसको अपने पास नहीं रख सकते। कल शाम को तकरीबन 5:45 बजे के करीब जो है आबिद बॉक्सर के घर पर मुबैना तौर पर यह कहा गया कि पुलिस हुकाम की तरफ से एक धावा बोला गया जिसमें कुछ 70-80 के करीब पुलिस एहलकार थे और बाज़ जो हैं वो 100 तक की का भी दावा करते हैं। तो उनकी फैमिली के मुताबिक उन्होंने 3 से 4 पुलिस ऑफिसर्स के नाम लिए जो कल उनकी अहलिया की तरफ से इंटरव्यू में भी नाम लिए गए और कहा गया कि ये लोग आए और उन्होंने आकर आबिद बॉक्सर को यहाँ से उन्होंने हिरासत में लिया और उसके बाद उन्हें भारी पुलिस नफरी के साथ जो है वो यहाँ से मुंतकिल किया गया। उसके बाद हमने देखा कि कुछ फुटेजेस भी सामने आई जिसमें एक पुलिस की गाड़ी जो DSP रैंक के पास या SP रैंक के पास पुलिस अफसर के पास होती है जीप, वो थी। फिर उसके साथ पुलिस की गाड़ियाँ थीं, सादा कपड़ों में लोग थे, पुलिस वर्दी में लोग थे। तो वो काफ़ी लोगों की एक तादाद थी जो कि आबिद बॉक्सर को लेकर जाते हुए या उनके घर आते हुए वो सारी फुटेजेस जो हैं वो सामने आई। अब तशवीश इसलिए बढ़ चुकी है कि 24 घंटे गुजर चुके हैं और हमारे दोस्त हैं फ़रूख शहबाज बड़ाइच, उन्होंने इंतहाई तशवीश का इजहार किया, उन्होंने भी ट्वीट किया और उसमें उन्होंने भी कहा है कि
وہ یہ ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ذرائع کہ جی عابد باکسر جو ہیں وہ پولیس حراست سے فرار ہو چکے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ فرار نہیں ہو، ابھی بھی وہ پولیس کی حراست میں ہیں اور ان کی حالت غیر ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ بڑے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور تشدد کا نشانہ انہی لوگوں کے نام آ رہے ہیں جن لوگوں کا ان کی اہلیہ کی طرف سے نام لیا گیا۔ اب یہاں پر جو پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ عابد باکسر کے گھر میں گئے تو اس دوران جب مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے دوران جو ہے وہ عابد باکسر کی طرف سے جو ہے وہ مزاحمت کو زیادہ کی گئی، یعنی وہ ایک تو وہ پلیئر بھی ہیں باکسنگ پلیئر، تو وہ انہوں نے ان کو ٹیکل بڑے خطرناک طریقے سے کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو پولیس اہلکار تھے وہ زخمی ہوئے، اور جب وہ زخمی ہوئے ہیں تو اس کے بعد جب وہ ان کی حراست میں گئے ہیں تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ان کا غم و غصہ تھا یا جو جس کا انہوں نے اظہار جو ہے وہ پھر دوسری طرح سے کیا، تو جو فاروق صاحب جو ہیں جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ اسی جانب جا رہے ہیں اور وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر شاکر امان صاحب، ایک شخص جو 100 پولیس والوں کی موجودگی میں آپ اسے لے کے جاتے ہیں، کس طرح پاسبل ہے کہ وہ پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا؟ یہ تو پولیس والوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے ان کی کارکردگی کے اوپر، ان کے لیے بہت بڑا مذاق بھی ہے کہ جناب ایک وہ شخص جس کو آپ نے اتنی جو ہے تقریباً 10 سے 12 پولیس کی گاڑیاں اس کو پکڑنے کے لیے آئی، اور وہ شخص 24 گھنٹے میں آپ کی حراست سے فرار بھی ہو گیا۔ بٹ صاحب دیکھیں، اس بات کی نہ تو تصدیق ابھی تک آئی ہے نہ اس کی تردید آئی ہے، یعنی پولیس کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ عابد باکسر ان کی حراست میں ہے، اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ وہ فرار ہو گیا ہے۔ یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ ذرائع سے آ رہی ہیں، ذرائع سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور اسے ہم اسپیکولیشنز بھی کہہ سکتے ہیں، ہم مفروضہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم اسے مصدقہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ابھی تک جو آفیشیلی ہم کہتے ہیں نا تو اس کی طرف سے کوئی نہ ڈینائل آیا اور نہ ہی ایکسیپٹنس آئی ہے۔ اچھا جی، شاکر امان صاحب، اپنا عابد باکسر صاحب ان کا نام جو ہے تقریباً ان پولیس والوں میں آتا ہے جنہوں نے 100 سے زیادہ انکاؤنٹرز کیے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہیں ان کے پکڑے جانے کے پیچھے کہیں یہ ان کا عمل تو نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی فیملی نے تو یہ کہا جناب انہوں نے کچھ DIG سے کچھ بدتمیزی کی تھی، لیکن کچھ پلیٹ فارم پہ ایسی باتیں بھی آ رہی ہیں، ہم نے سنا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے انہوں نے ان سے بہت زیادہ جو ہے ناجائز لوگ مروائے ہیں جو ہے انکاؤنٹرز میں، تو کیا سمجھتے ہیں کہیں سیاست سے اس کا تانا بانا تو نہیں کہیں جڑ رہا، کہیں یہ اس بیان کے اوپر کہیں ان کو یہ سزا تو نہیں مل رہی؟ دیکھیں بٹ صاحب، اصل میں یہ ہے کہ جو ان کی ساری زندگی گزری وہ سب کے سامنے ہے، اور انہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا جاتا تھا، اور ان کے نام سے جتنے بھی بدماش تھے اور جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے وہ ان کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ اور دوسری بات، جب یہ واپس آئے 10 سال تک تقریباً یہ جلا وطن رہے، اور ان کے خلاف کوئی 40 سے زائد مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، جو ابھی بھی کافی زیادہ مقدمات ان کے خلاف درج ہیں، تو اس کی وجہ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے یہ سلطانی گواہ بنے تھے کہ یہ کس کے کہنے پر یہ سارے انکاؤنٹر کرتے تھے، کون اس کو ان کے آرڈر جاری کرتا تھا، اور مبینہ طور پر یہ الزام انہوں نے شہباز شریف پر لگایا۔ اب چونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے پھر یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو حکومت دی جائے گی، تو اس میں جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید جو ہے وہ ان کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنا ہے۔ اب شاہد چودھری صاحب ہیں، یہ بھی ایک وقت تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ ان بااثر لوگوں میں آتا تھا کہ جو انفلوئنشل تھے، اور ان کے بھائی کا بھی جو ہے وہ انکاؤنٹر یا مرڈر ہوا ہے، اور مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی عابد باکسر صاحب کا نام آتا ہے۔ ان کی طرف سے اب کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اشاروں میں، واضح طور پر انہوں نے بھی نہیں کہا کہ انکاؤنٹر ہو گیا یا انکاؤنٹر ہوگا یا اس طرح کی چیزیں، لیکن وہ جو پرسنٹیج یا وہ جس طرح وہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پیغام دے رہے ہیں، تو اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے کوئی کھچڑی پک رہی ہے، کوئی پلان بنایا جا رہا ہے، کسی طرف جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پردے کے پیچھے جو ہیں وہ کچھ ہو رہی ہیں، کہانی کوئی کریٹ ہو رہی ہے، تو کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، کیونکہ تشویش اس لیے بڑھ جاتی ہے بٹ صاحب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی گرفتاری جس کے متعلق کسی کو نہ معلوم ہونا یا حراست، جیسے ہم فاروق حبیب کی بات کریں، جیسے ہم ابھی اویس یونس ہیں، جیسے ہم اور جو دیگر جو پولیٹیکل ورکرز یا لیڈرز ہیں جیسے شیخ رشید ہیں، اب ان کی حراست کی کوئی فوٹیج نہیں ہے، ان کی گرفتاری یا ان کو اغوا کی یا ان کو کون لے کے گیا، ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، اس لیے اب ان کی ابھی تک جو ہے وہ کچھ چیزیں پتہ بھی نہیں چل رہی۔
اب معاملہ جو عابد باکسر کی آتا ہے کہ عابد باکسر کی ایک فوٹیج سامنے آ گئی ہیں، عابد باکسر کو لے جانے کے معاملات سامنے آ گیا، ان کی اہلیہ کا بیان سامنے آ گیا، انہوں نے نشاندہی کر دی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا 24 گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے وہ ابھی تک ان لوگوں کی طرف سے، ان پولیس افسران کی طرف سے تردید بھی نہیں ہوئی۔ یا تو یہ وہ کہہ دیں کہ نہیں جی ہم عابد باکسر کے گھر نہیں گئے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بے بنیاد الزامات لگا رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم تو گئے ہی نہیں۔ نہ انہوں نے تصدیق کیا، نہ انہوں نے تردید کیا، نہ یہ تصدیق ہوئی ہے کہ عابد باکسر گرفتار ہوئے ہیں، نہ یہ تصدیق ہوئی ہے کہ کس وجہ سے ان کو حراست میں لیا گیا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ پھر خدشات کی طرف جو ہے وہ لامحالہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو صحافی ہیں وہ بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہیں ہم بااثر کہتے ہیں، جنہیں ہم بدماش کہتے ہیں، جنہیں ہم اس سسٹم کے اندر جن کا انفلوئنس ہے، وہ بھی اس بات کی وہ بھی یہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید کچھ آپ شکر صاحب آپ کا ان کی فیملی کے ساتھ بھی رابطہ ہے، تو ابھی تک ان کی جو اہلیہ یا ان کے بچوں میں سے کسی کی ملاقات ہو سکی ہے عابد باکسر صاحب کے ساتھ یا نہیں؟ کیسے ہوگی مجھے یہ بتائیں کہ جب تک وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں پر، ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ان کی فیملی بھی جو ہے وہ پریشان ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں، وہ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں۔ ہفتے کے روز جو ہے وہ ان کی سماعت درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکتی تھی، اب پیر کے روز یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے پنجاب پولیس کو، جس میں انہوں نے ان تمام پولیس افسران کو جن کے نام لیے گئے ہیں ان کو فریق بنایا ہے۔ تو امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ پیر کے روز لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ضرور ہوگی، نہیں تو اس کیس کی درخواست ضرور دائر ہو جائے گی، جس سے چیزیں جو ہیں پھر واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر تو پیر تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی تو اس کے بعد پھر صورتحال جو ہے وہ عدالت کے اندر دیکھی جائے۔ جی ناظرین، شاکر امان صاحب سینئر صحافی گفتگو آپ نے سنی، اور ان کے مطابق جو ریومرز جو ہیں وہ ایسے ہی نہیں مارکیٹ میں آتے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سر تو ہوتا ہی ہے جو اس چیز کو مارکیٹ میں پھیلاتے ہیں۔ تو جس طرح فاروق شہباز صاحب نے کہا بقول ان کے، اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ جا کے، یا شاہد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ایک پراپر جو ہے ایک جال بچھایا جا رہا ہے، اس جال کے اندر ہی عابد باکسر کو ٹریپ کیا جائے گا اور اس کو اس کے ان جو ہے تقریباً جرموں کی سزا دی جائے گی جو انہوں نے کیے ہیں۔ ہر شخص کی نظر میں عابد باکسر کے دو چہرے ہیں، ایک کی نظر میں عابد باکسر ہیرو ہے اور دوسرے کی نظر میں عابد باکسر جو ہے ایک ولن ہے۔ دیکھتے ہیں جناب اونٹ کس کروٹ میں بیٹھتا ہے، کیا عابد باکسر جو ہے بہیرو عافیت اپنی فیملی کے پاس واپس آتے ہیں، یا جس طرح کی افواہیں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ویسے ہی افواہیں جو ہیں ہمیں حقیقت میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں، اب آپ اللہ حافظ۔